حدیث صحیح ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ مجھے تو یہ حدیث مشکوک لگتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پورے وثوق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف لے کر دیں، شکریہ۔ پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، امت میں میجورٹی محدثین اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور دور اعظم میں جو بڑے کرٹک ہیں اس فیلڈ میں، شیخ البانی، شیخ زبیل زئی، دونوں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اسے حسن غریب لکھا ہے۔ غریب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غریب غربا کوئی آپ والا ہے، عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی ایسی حدیث ہے جو صرف ایک صحابی نے روایت کی ہو۔ بیعت الرضوان میں خیبر سے 20 دن پہلے انہوں نے بیعت الرضوان کی، یعنی درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، بیعت کیا اللہ سے، بلکہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی جنگ سے نہیں بھاگیں گے، مریں گے لیکن بھاگیں گے نہیں، لیکن اسی کے 20 دن بعد انہوں نے فرار کیا۔ تو دیکھیں میرے بھائی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، اس سے پہلے انہوں نے احد میں بھی فرار کیا تھا، اس کے بعد حنین میں بھی انہوں نے فرار کیا کفار سے۔ تو ایک ایسا شخص، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو نبی بنا دے جو سب لوگ اس کی تقبیح کریں بھائی کہ یہ تو دنیا جانتی ہے نا کہ یہ نامردی ہے، یہ نامردی ہے کہ انسان جنگ سے فرار کرے، دشمن سے فرار کرے، اور وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی قتل ہوں گے، فرار نہیں کریں گے۔ تو یہ واضح بات ہے کہ اس طرح ان میں صفات نہیں ہے یہ باتیں۔ اچھا اس کے علاوہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے بہت سارے احادیث میں کہ جب ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی تھی تو صحابہ نے اسی وقت اس کو کہا تھا کہ کیسے ایسے شخص کو آپ ہم پہ امام بناتے ہیں، خلیفہ بنائیں گے، جو فظ غلیظ ہے۔ فظ غلیظ کس کو بولتے ہیں؟ جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے۔ ہاں، جو سخت دل ہے، بے رحم ہے، جو سخت دل ہے، بے رحم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك۔ اللہ کی رحمت ہیں آپ، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں نرم خو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، مہربان، کمپیشنیٹ، بہت ہی نرم دل والے، بہت ہی ان کے دل میں سب سے پیار ہے، حتیٰ کفار کے لیے بھی وہ رحمت ہی رحمت ہے، یہود، نصارہ، مشرکین، سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے اگر آپ فظ غلیظ ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، بے رحم ہوتے تو سب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ فظ غلیظ ہیں، یہ دیکھیں حالانکہ قرآن فرماتا ہے انما ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنین۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسلام اللہ کی جانب سے جو نور ہے، یہ نور کبھی بے عزت ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے شک عمر اس وقت کیا تھا؟ ایک مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کسی حرام سے نہیں۔ ابو جہل بھی یہی تھا۔ تو اسلام کب ذلیل تھا؟ مجھے یہ بتائیں، اسلام کب ذلیل ہوا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ ایک مشرک کو کے ہاتھ سے اسلام کو عزت ملے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ حدیث کو انہوں نے روایت کی، یہ خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، جام دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 میں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے 45، ملاحظہ فرمائیے صفحہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 45 ہے نا، صفحہ نمبر 45، حدیث نمبر 105، حدیث نمبر 105۔ حدثنا محمد بن عبید عن فلان عن عائشہ نے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اچھا، صفحہ نمبر حدیث نمبر 105، ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 105۔ حدیث عائشہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، بلکہ یہ حدیث جو ہے، میں آپ کو ترمذی بھی دکھا دوں، سنن ترمذی میں بھی روایت کی ہے لوگوں نے، کتاب ہے الجامع الکبیر للحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، متوفا ہیں سنہ 279 کے، شاب دار الغرب الاسلامی، یہ جلد نمبر ہے کون سا؟ جلد نمبر 6۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 56 میں، حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث صفحہ نمبر 56 میں، حدیث نمبر 3681، باب فی مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب، مناقب عمر، یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ نبی عبداللہ بن عمر روایت کرتا ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین، اے اللہ جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہیں، جس سے یہ جن دونوں آدمی سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے ذریعے تو اللہ کو عزت عنایت فرما۔ ابی جہل او عمر بن الخطاب، ابو جہل اور عمر بن الخطاب، یعنی یہاں پہ دو آدمی ہیں، دونوں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، حالانکہ دونوں مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں، محبوب ہو سکتے ہیں؟ ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے۔ وکان احبہما الیہ عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر اللہ کو زیادہ پسند تھا، اللہ کو زیادہ پسند تھا۔
یعنی ابو جہل سے اس کو زیادہ پسند تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیا. حالانکہ میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے وہ ہیں، بخاری مسلم کتب اربعہ میں، کتب خمسہ میں بہت بڑے راوی ہیں اکرمہ بربری مولا عبداللہ بن عباس، وہ ہیں، وہ تابعی بھی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. یہ کتاب الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب ہے الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، مشہور احادیث جو لسانوں پہ مشہور ہیں اس کے متعلق ان کی تحقیق ہے سیوطی صاحب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 53 میں. یہ صفحہ نمبر 53 میں یہ حدیث ہے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، الاسلام کو عزت دے دے، ٹھیک ہے نا جی. وذکر ابو بکر تاریخی عن اکرمہ سے روایت کیا انہ سئل عن هذا اللہم حدیث، اس نے جی اس حدیث کے متعلق پوچھا تو اکرمہ نے کہا معاذ اللہ الاسلام اعز من ذلك، اس نے کہا کہ اسلام اس سے عزیز تر ہے، اسلام کی عزت اس سے زیادہ ہے کہ کافر آ کے اسلام کو عزت دے دے، مشرک آ کے اسلام کو عزت دے دے. بلکہ پیغمبر نے یہ کہا اللہم اعز عمر بالدین او ابا جہل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ عمر کو عزت دے دے دین کے ساتھ، کہ عمر یہ بے عزت آدمی ہے، یہ مسلمان ہو جائے اس کو عزت ملے، یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے ایک کو دین کے عزت دے دے، مسلمان بن جائیں تاکہ اس کو اسلام کی وجہ سے یہ عزت ملے. پیغمبر نے یہ دعا کی تھی. تو اکرمہ اتنا بڑا ان کا جو ہے ابن عباس کا شاگرد ہے، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے یہ حدیث، اس نے صریحاً اس حدیث کی تکذیب کیا. اچھا بھلے میں آپ کو ابھی ایک اور میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء اول، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 206. اور اس حدیث کے متعلق حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وہ ذہبی بھی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر. اس میں عمر یہی کہتا ہے، عمر کہتا ہے انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، کہتے ہیں ہم سب سے ذلیل ترین قوم ہم تھے. عمر کا جو خاندان ہے جی سب سے ذلیل، یہ بنی عدی جو ہے یہ سب سے ذلیل ترین قوم، کنا اذل قوم، سب سے ذلیل ترین قوم ہم تھے. تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. تو یہ جو ہے نا عمر، اب یہ جنگوں سے اس کا فرار دیکھیں، اس کو تیمم تک آتا نہیں ہے، مسلم میں موجود، اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا. کون سی عزت اسلام کی، کون سی عزت اس نے اسلام کو دیا بھائی؟ وہی اسلام کی عزت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے میں چھوڑ دو، کفار کے ہاتھے محاصرے میں چھوڑ دو اور خود بھاگ جاؤ ہیں. اور یہودیوں کے سامنے تم پہلے وعدہ کرتے ہو کہ میں مروں گا لیکن میں وہ بھاگوں گا نہیں، پر خیبر سے بھاگ کے آ جاؤ. یا مثلا حنین میں سب کفار نے جب الغار کیا تو تم، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کفار کم تھے، تو یہی عمر انہیں بھاگنے والوں میں سے تھا. تو یہ کون سی عزت دی ہے اس نے اسلام کو؟ کیا عزت اسلام کو عزت دی ہے؟ اس کا اگر کوئی علم ہے تو دیکھ، اس کو تیمم تک نہیں آتی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی جی جی